کیونکہ میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں اور میرے سامنے جو آڈینس موجود ہے وہ 6th 7th 8th 9th کے بچے موجود ہیں، اور یہ جو لائف ہوتی ہے 6th 7th 8th کی، میں آپ کے اسکول کو دیکھ رہا تھا، آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے بھی، میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، گجرات سے میرا تعلق ہے، اور گجرات سے میری جو ایجوکیشن ہے اس کی ابتدا اسی طرح کسی اسکول سے ہوئی۔ آپ جیسے بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنی کلاسوں میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے، لگتا تھا پورے نہیں ہوں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اگر آپ کے پاس جذبہ سچا ہو تو زندگی میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ اب بیٹا آپ لوگ آج یہاں موجود ہو، میں چاہوں گا کہ کچھ لیسنز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، گوش گزار کروں، تاکہ یہاں سے آپ جاؤ تو جس طرح وہ بندہ کسی بازار سے جاتا ہے تو سودا سلف لے کے آتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ میری جو نشست آپ کے ساتھ ہے تو اس نشست سے کوئی نئی بات آپ ضرور لے کے جائیں گے۔ اور وہ نئی بات کیا ہوگی؟ میں زمانہ طالب علمی میں جب تھا، یونیورسٹی لائف میں لاہور آ چکا تھا، اور یونیورسٹی لائف میں میری انٹریکشن ایک بہت بڑے استاد سے ہوئی، ان کو زمانہ اشفاق احمد صاحب کے نام سے جانتا ہے۔ اشفاق صاحب جو ان سے تھے، وہ زاویہ ان کا ٹی وی پہ چلا کرتا تھا، ہم ان کی کتابیں طوطا کہانی گڈریا سب پڑھ چکے تھے، تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اشفاق صاحب کے ساتھ ہم بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹ تھے تو کوئی بات مس نہیں کرتے تھے، جو نئی بات پتہ لگتی تھی وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن اشفاق صاحب نے ہم سب کو بٹھا کے ایک بات کہی اور پوچھا، سوال یہ پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ غریب کون ہوتا ہے؟ جب یہ پوچھا کہ غریب کون ہوتا ہے تو یقیناً سب کا جواب یہی تھا کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے وہ غریب ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب کافی دیر آپ سے کر کے پوچھتے رہے، تو سب نے رائے دی اپنی کہ اشفاق صاحب جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، جس کے بینک میں پیسے نہیں ہوتے، جس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہوتی، جس کا گھر بڑا نہیں ہوتا، جس کے مہنگے کپڑے نہیں ہوتے، وہ غریب ہوتا ہے۔ تو اشفاق صاحب نے سب کی رائے کو رد کیا اور ایک بات کہی کہ بیٹا جس کے پاس خواب نہیں ہوتا وہ غریب ہوتا ہے، خواب کے نہ رکھنے والا غریب ہوتا ہے۔ سو آپ کی زندگی میں اگر کوئی خواب نہیں ہے، آپ بڑے غریب ہیں۔ آپ کی اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ جب میچور، ٹیچرز آپ کے سیکنڈ کریں گے میری بات کو، جب بندہ میچور ہو جاتا ہے نا تو خواب بناتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں ہوں میری عمر اینی ہوگی 50 سال، میں کس طرح خواب بناواں گا، خواب کتوں پورے ہوں گے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے نا بیٹے، اس عمر میں سچا خواب اگر آپ بنا لیں، ایک ڈریم لائف کا بنا لیں کہ میں نے ابتدا اپنی زندگی کی ایم سی اسکول سے کی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نے جج بھی بننا ہے، میں نے بیوروکریٹ بھی بننا ہے، میں نے پولیس میں بھی جانا ہے، میں نے جرنیل بھی بننا ہے، میں نے سیکٹری بھی بننا ہے، میں نے پولیٹیشن بھی بننا ہے۔ اگر یہ خواب آج دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ خواب کل کو پورا بھی ہوگا۔ سو آپ نے امپورٹنٹ کام کیا ہے، اس عمر میں خواب ضرور دیکھنا ہے۔ خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے، ہم جب بھی زندگی میں خواب بنانے لگتے ہیں تو کہیں خیال آتا ہے پورا نہیں ہوگا، خیال آتا ہے ہمارے کانوں نے کہیں نہ سنی ہوتی ہے۔ امریکہ میں اسکولوں میں ریسرچ کی گئی تو ہائی اسکولز کے بچوں تک جب وہ گئے، 17 سال پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایوریج اس کی لائف میں 17 سال کی عمر تک اس کے کان 1,00,000 دفعہ نا کا ورڈ سن چکے ہوتے ہیں۔ یہ نا کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا۔ یہ جو نا ہے یہ ہے، آپ کو کامن ملے گی سوسائٹی میں۔ آپ کہیں شیئر کریں گے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سارے ارد گرد کے لوگ کہیں گے تو نہیں کر سکتا۔ میں 8th کلاس میں تھا اسکول میں، تو 7 والے بچے کے ساتھ میں باتیں کر رہا، تو ٹیچر نے جو سا وہ آ کے پکڑ لیا اور ایک تھپڑ مجھے اور ایک اس کو مارا اور کہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبا کے کہا وہ دسی نا۔ تو ٹیچر نے کہا جی میں ہوں پوچھ کے دساں گا، لازمی دس کی ہویا، کہانی کی ہے۔ جب وہ ٹیچر نے کہا تو ٹیچر کو یقین ہو گیا کہ یہ نہیں بتا رہے، کوئی گندی بات ہوگی، یہ بتا نہیں رہے۔ بار بار پوچھنے پہ وہ 7 والے لڑکے نے بتایا کہ یہ لڑکا میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا۔ جب یہ ٹیچر نے سنا تو مجھے 2 تھپڑ اور پڑے ہوئے، تو اپنی شکل دیکھیے، تو کتابیں لکھیں گا۔ آج 6-8 لکھ بھی چکا ہوں، لیکن میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میرے کانوں نے بھی کتنی بار زندگی میں نہ سنی ہوگی۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی فیلڈ کے کامیاب بندے سے پوچھ لیجئے، اس کے کانوں نے کتنی بار نہ سنی ہوتی ہے۔ جب نہ سنی ہوتی ہے تو یہ باہر کی نہ جو ہم دنیا سے بیٹا سنتے ہیں، یہ اندر کی نہ نہیں بنانی۔ لیسن میرا کیا ہے؟ اسے باہر کی نہ رکھنا ہے، دنیا کہتی رہے، اپنے اندر ایک ہی جملہ آپ نے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں، اللہ کی مدد سے میں کر سکتا ہوں۔ اللہ مدد کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وہ شخص جو ارادہ کر کے ثابت قدم رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے. سو ثابت قدمی سے مدد اللہ کی ضرور آتی ہے. باہر کی نہ کو ہمیشہ آپ نے رد کر دینا ہے, اپنے اندر کی ہاں کو سننا ہے. اور اندر کی ہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک رویہ ہونا چاہیے جس کو گورا کہتا ہے یس یو کین, تم کر سکتے ہو. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر بندے کو اپنی غربت نہیں بری لگتی, پھر بندے کو ہاتھوں پہ جو چھالے پڑے ہوتے ہیں وہ برے نہیں لگتے, پھر بندہ جو پیدل چل کے اسکول آ رہا ہوتا ہے وہ برا نہیں لگتا, پھر ٹیچر کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی, پھر ٹیچر کی سختی بھی بری نہیں لگتی. پھر بندے کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آج جو میں چلتے چلتے چل رہا ہوں انشاءاللہ میں اپنی منزل پہ ضرور پہنچوں گا. سو باہر کی نہ کو رد کر دیجئے, اپنے اندر کے خواب پہ یقین رکھیے. مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی پڑھا کرتا تھا تو ہمارا یو ای ٹی کا گیٹ نمبر 4 تھا, ادھر سے چھٹی ہوتی تھی نکلتے تھے. ہمیں گھروں میں تربیت دی گئی مدد کرنی ہے. تو ایک دفعہ میں باہر نکلا تو اس پار دیکھتا ہوں ایک گاڑی ہے جس کا بونٹ کھول کے ایک بزرگ جون سے کھڑے ہیں, ایک مائی صاحبہ گاڑی میں بیٹھی ہیں. میرا دل کیا کہ مجھے مدد کرنی چاہیے تو میں ان کے پاس گیا اور جا کے انہیں کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا دھکا لا دیتے مہربانی. تو میں نے کہا جی آپ بیٹھے میں دھکا لگا دیتا ہوں. اب آپ میں سے کوئی گاڑی چلانا جانتا ہے تو جانتا ہے کہ دھکا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے آپ دوسرے گیئر پہ ڈال کے اس کو چھوڑ دیں, سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا میں دھکا لگاتے کلومیٹر آ گیا, وہ گیئر نہ چھوڑے, کلچ نہ چھوڑے. میں بڑا پریشان کہ میں دھکا لگاتے انہوں نے جانا کہاں, آگے پل آنے والا تھا تو پل پہ دھکا لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے گاڑی چھوڑی اور ان کو آگے پوچھا کہ جی یہ کنا دھکا لانا, کہنا بس پل دے پار لے کے جانا. میں کہا جی میں پل دے پار لے کے جانا تو شہید ہو جاؤں گا. اینی انرجی میرے بھی نہیں ہے. فلموں میں سپر مین ہوتا ہے, کارٹون میں ہوتا ہے اس طرح کا, لیکن میں تو نہیں کر سکتا. اب ویری نائس. اچھا اب بیٹا مجھے پتہ لگا کہ یہ لائف ہوتی ہے نا بیٹے, اس میں دھکے پہ چلنا نہیں چاہیے, خود اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر لینا چاہیے. ٹیچر کہتے رہے میں ماراں گا یا پنشمنٹ ملے گی, شاباشی, اس سے آزاد ہو جاؤ. ڈنڈے سے, مار سے, شاباشیوں سے کبھی آزاد ہو کے پڑھائی سے محبت کر کے پڑھ کے دیکھو بیٹا. یہ پڑھائی سے جب محبت, کتابوں سے محبت ہو جائے نا تو یقین رکھیے اپنا خواب موٹیویشن دیتا ہے. آپ کے جو اندر خواب ہوتا ہے نا وہ موٹیویشن دیتا ہے. مجھے اسی زمانے میں اپنے ٹیچر یاد آتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے بیٹا جہاں تم دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے امتحانوں میں کامیابی دے, مجھے اچھی جاب دیں, مجھے اور کامیابی, دعائیں مانگ, ایک دعا شامل کر دو. مجھے نہیں پتا کہ میری کلاس کے 42 ہم لڑکے تھے 42 کس نے یہ دعا مانگی, لیکن میں اپنی نماز میں وہ دعا مانگا کرتا تھا. وہ کہتے تھے اللہ سے یہ بھی مانگا کرو کہ یا باری تعالیٰ اگر قابل انسان بنائی تو خدمت کا موقع بھی دیں. پاکستان میں قابل بندے بڑے ہیں, خدمت گزار نہیں ہیں. کہ ابن مریم ہوا کرے بیٹا, کوئی 22ویں گریڈ پہ ہوگا, اگر اسے اللہ نے خدمت کا شرف نہیں بخشا تو پھر وہ کسی قابل نہیں ہے. تو اللہ سے بیٹے آج سے اپنے دعا شامل کر لینی ہے کہ ہم لپے آتی بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. لپے آتی کی تشریح یہ ہے کہ ڈاکٹر بنو گے خدمت کرو گے, انجینئر بنو گے خدمت ضرور کرو گے, پولیٹیشن بنو گے تو ریاض الحق جج صاحب کی طرح خدمت ضرور کرو گے آپ لوگ. میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میڈیا میں بھی کام کرتا ہوں, لیکن سچی بات ہے, یہ اعلانیہ کہوں گا کہ پورے پنجاب میں اگر کوئی ایم این اے ایسا ہے جو واقعی ڈیلیور کر رہے ہیں بالا نظر اس سے ہر چیز کو چھوڑ کے کہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, اپنے علاقے کی خدمت کر رہا ہے تو وہ ریاض الحق جج صاحب ہے. اور بیٹا ہمیں ایک عادت یہ بھی اپنانی ہے, کسی کا اگر اچھا کام ہے بیٹے اچھا کہا کرو, یہ کبھی ذاتی غرض نہ رکھا کرو. کسی کا اچھا کام ہے اس کو اچھا ضرور کہنا ہے. آپ نے کوئی اچھا کام کر رہا ہے, کسی سطح پہ اچھا کر رہا ہے, اس کو ضرور کہو, کیونکہ ہوگا کیا, آپ کے اچھا کہنے سے نیکی زندہ رہے گی, نہیں تو اس معاشرے سے نیکی ختم ہو جائے گی. آپ اچھے کو اچھا نہیں کرو گے, اپریشیٹ نہیں کرو گے تو اس معاشرے کی نیکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ریاض الحق جج صاحب نے کال کی, کوئی نہیں میں آ سکا, میری مصروفیت تھی. ان کا پلان یہ تھا, مجھے وہ پلان آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے جتنے بھی ہمارا ایریا ہے جو بچے فیل ہوئے ہیں شاہ صاحب ہم نے ان کو ایک لیکچر دلوانا ہے کہ ناکامی ہی کامیابی کا رستہ بنتی ہے. اب بیٹا اگر آپ کبھی فیل ہو جاتے ہیں, نمبر نہیں آتے, گھبرانا نہیں ہے.
بیٹے ناکامی ہی کامیابی کا راستہ بنتی ہے. دوبارہ سے کمر بستہ باندھ لیجئے, کپڑے جھاڑیے, دوبارہ سے ارادہ کر لیجئے, دوبارہ سے خواب دیکھیے, کیونکہ یاد رکھیے جو نالائق ہوتا ہے وہ لائق ہو سکتا ہے محنت کی وجہ سے, جو نالائق ہے وہ لائق ہو سکتا ہے کمٹمنٹ کی وجہ سے, جو نالائق ہے وہ لائق ہو سکتا ہے اپنے یقین کی وجہ سے. نالائق اور لائق بچے میں بنیادی فرق یقین کا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا اللہ نے صلہ ضرور دینا ہے, جب آپ کو یقین ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا صلہ اللہ نے میری اوقات کے مطابق نہیں دینا بلکہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں, وہ جاوید چودھری اپنے کالم میں لکھتا ہے کہ انسان جب محنت کرنی شروع کرتا ہے تو اس کے پاؤں چونٹی جتنے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاؤں جو ان سے وہ ہاتھی جتنے بن چکے ہوتے ہیں. یعنی محنت میں اتنی طاقت ہے کہ آہستہ آہستہ آپ چلتے 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 آخرکار کسی نہ کسی منزل پہ آپ پہنچ جاتے ہو. سو اس عمر میں بیٹا خواب ضرور دیکھو, اور خواب بڑا دیکھو. کتنا بڑا خواب دیکھو بیٹے, سب اپنے لیے جیتے ہیں, اس قوم کے لیے سوچنا شروع کرو. ہماری پوری کی پوری نیشن کا, میں نے اتنے ملک دیکھے, پاکستان جیسا ملک نہیں ہے, پاکستان جیسی قوم کوئی نہیں ہے. صرف اگر یہاں کمی ہے نا تو ایک جذبے کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں ذاتی مفادوں پہ ہم زندگی گزار دیتے ہیں. جس دن اس قوم میں قومی مفاد آ گیا اور یہ قومی مفاد کو ہم سکولوں میں پڑھانے لگ پڑے نا, یہ سپر پاور بن جائے گا پاکستان. پاکستان کی آنکھ میں آنکھ میں کو ڈال سکے گا. تو بیٹے آج سے یہ نیت کرو, اللہ سے دعا مانگنی شروع کرو کہ میں 6ٹھی کلاس میں ہوں, میں 7th کلاس میں ہوں, میں 8th میں ہوں, میں 9th میں ہوں, میں 10th میں ہوں. یا باری تعالیٰ مجھے اگر میں قابل انسان بنتا ہوں, میں بیوروکریٹ بنتا ہوں, میں MNA بنتا ہوں, MPA بنتا ہوں, جج بنتا ہوں, فوج میں جاتا ہوں, تو میں نے اپنا مفاد پہلے نہیں رکھنا, پہلے میں نے قومی مفاد رکھنا ہے کہ میرے ملک کا فائدہ ہونا چاہیے, میرے علاقے کا فائدہ ہونا چاہیے. بیٹے اللہ آپ کو بڑی ترقی دے گا, بڑی کامیابیاں دے گا. جب بڑے کامیاب ہو جاؤ گے تو اس علاقے میں اسکول میں واپس لوٹ کے آپ نے ضرور آنا ہے, اور پھر بچوں کو بھی بتانا ہے کہ میں یہیں سے نکلا ہوں, دیکھو اللہ نے مجھے کامیابی تمہیں بھی دے سکتے. سو فزکس کیمسٹری پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے اس ملک میں, ٹیچرز کی کمی نہیں ہے. میں نے 7 سال سرو کیا DST میں, قابل ترین ہمارے ٹیچر ہیں, یقین کوئی نہیں دلاتا. اگر ٹیچر فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے کے ساتھ ساتھ یقین دلانا شروع کر دیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو, تمہیں اندازہ نہیں. ایڈیسن جیسا بڑا سائنسدان کہتا ہے جس نے 1250 ایجادات کی تھی, وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو, قابلیت کا پتہ ہو, وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا. غلامی ہمیشہ وہ بندہ برداشت کرتا ہے جس کو اپنی قابلیت کا پتہ نہیں ہوتا. سو اللہ نے بیٹے آپ کو جتنا قابل بنایا ہے, جتنا ٹیلنٹڈ بنایا, آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. آج سے کمٹمنٹ کر کے یہاں سے جانا ہے کہ محنت کرنی ہے. پہلا کمٹمنٹ کیا ہے جی؟ یہ بھی مل کے بولیں, میرے پاس سیٹی نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو بتاتا کیسے میں بھی آپریٹ کرتا, لیکن آپ نے ذرا وعدہ کرنا ہے. پہلا وعدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کے بولنا ہے, محنت کرنی ہے. ویری نائس. دوسرا وعدہ خواب بڑا دیکھنا ہے. ویری نائس. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جب قابل بن جائیں گے تو اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اگلا وعدہ میرا یہ ہے کہ آپ نے پکا پکا وعدہ کرنا ہے کہ کبھی قابل ہو گئے اسکول کی خدمت کرنی ہے. یار یہ اسکول بھی ماں کی طرح ہی ہے, اسکول کی بھی خدمت کرنی ہے. اور اگلا وعدہ یہ ہے پوری محنت کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. آخری موضوع تھوڑا سا ڈسکس کر کے میں اختتام کی طرف جاؤں گا, ظہر کی نماز ہو جانی ہے. ایڈ کرتا ہوں. اب کیونکہ میں بھی دیکھیں, میں بھی تھوڑا سا سمجھ گیا ہوں, مجھے ٹیکنیکس پتہ لگ گئی ہے. پرسنلی میں بلکہ سر کو اعلانیہ آئی لو یو کہوں گا کیونکہ یہ ان کے دم سے سارا یہ ڈسپلن ہے. اور میرا ماننا یہ ہے, میں نے دیکھیں فوج کو بھی دیکھا ہے, ان کو بھی پڑھانے جاتا ہوں, جتنی اچھی ماشاءاللہ آپ کی ٹریننگ سر نے کی ہوئی ہے, میں یقین کریں دوبارہ تعریف کروں گا ان کی. اب سر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں
اچھا جی، اب کیونکہ دو آپ کے آپریٹرز ہو گئے ہیں، سر کے پاس سیٹی ہے اور میرے پاس سیٹی نہیں لیکن انگلی ہے میرے پاس، تو میں انگلی کے ذریعے تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سر۔ اب بیٹا لاسٹ میرا جو سا موضوع آپ کے ساتھ ہے بڑے لو اور محبت کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کے چہروں میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یقین کرو کہ میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا ہو تو یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بھی یہی باتیں کہوں گا۔ حضور والا میرا ماننا یہ ہے کہ ترقی انسان کی اسی کی ہوتی ہے جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے۔ بیٹے اپنے پیشن کو ضرور دریافت کرو۔ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں بنا ہوتا، ہر بندہ پڑھا نہیں سکتا، پڑھنے لکھنے کے باوجود ہر بندہ پڑھا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں 6-8 لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی ہے سوزوکی کی، آپ جس کو چلانی نہ آتی ہو چابی اس کی نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں مار دے گا کہیں پر۔ ایک موٹر سائیکل چلانی نہ آتی ہو، آپ کہتے ہیں نہیں دینی ہے، مار دے گا کسی کو۔ تو اندازہ لگاؤ دنیا میں 422 پروفیشنز ہیں۔ کتنے پروفیشنز ہیں؟ 422 پروفیشن کیوں ہیں؟ ایک متھ آپ سب نے یہاں پر کلیئر کر لینا ہے۔ ہم کہیں پوری قوم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، ایسا نہیں۔ بیٹے سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا، سکوپ بندے میں ہوتا ہے۔ بندہ قابل ہو تو ترقی کر جاتا ہے، بندہ قابل نہ ہو تو ڈاکٹر بن کے بھی رلتا رہتا ہے۔ سو آپ یہاں پر یہ خواب ضرور دیکھو کہ میں نے اپنے پیشن کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ امام مالک کا بڑا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں انسان کا بچہ 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، دوسرا پیدائش کا دن وہ ہوتا ہے جس دن وہ دریافت کرتا ہے میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں۔ تو اپنے آپ سے بیٹا یہ سوال پوچھا کرو، میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں 422 پروفیشنز ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، نام کما رہے ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ۔ ماڈرن دنیا میں سب سے زیادہ علم آئی ٹی کا علم ہے، اور ہم لوگ ایف اے بی اے ایم اے کرائی جا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے، شاعروں ادیبوں کی بڑی ضرورت ہے، میں خود لکھنے لکھانے والا بندہ ہوں، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے مرشد سید سید نے ہمیں 100-150 سال پہلے کہہ دیا کہ مقابلہ کرنا ہے تو ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بد دعائیں دینی شروع کر دیں تو مقابلہ ہو جائے گا۔ صرف دعائیں مانگنے سے کہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں نہیں پڑیں گے، آپ کو توپ کا مقابلہ توپ کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ سو بیٹے یہاں موجود ہو، اپنا پیشن دریافت کرو کہ کس کے لیے، کس کام کے لیے تم پیدا ہوئے۔ میں سائنس پڑھا ہوں، یونیورسٹی پڑھا ہوں، انجینئرنگ پڑھا ہوں، لیکن میرا شوق جو سا تھا وہ لکھنے کا اور بولنے کا تھا۔ سو مجھے بڑا بعد میں جا کے 28 29 30 سال کی عمر میں پتہ لگا کہ اللہ نے مجھے ٹیچنگ کے پروفیشن میں عزت دینی تھی۔ میں انجینئر رہتا میں ناکام ہو جاتا، میں بیوروکریٹ رہتا میں ناکام ہو جاتا، لیکن اللہ نے جو مجھے عروج دیا، نام دیا، پیشن پروفیشن ایک ہونے کی وجہ سے دیا۔ آپ کو بھی میرا یہ لاسٹ امپورٹنٹ میسج ہے کہ خدا را کبھی کبھی اللہ سے دعا کیا کرو، یا باری تعالیٰ تو نے اگر پیدا کیا ہے تو پیدا ہونے کا جواز اور مقصد مجھے ضرور بتا، مجھے کوئی اشارہ ضرور دے کہ مجھے اگر ترقی کرنی ہے تو زندگی میں کیسے کرنی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا۔ بیٹے میں نے 40 سال میری عمر ہے، 3 یونیورسٹیوں میں نے پڑھایا ہے اور کئی محکموں میں نے پڑھایا ہے۔ میں نے آج تک استاد کے گستاخ بندے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسے کسی بچے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا جو اپنے ٹیچرز کا احترام نہیں کرتا۔ میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ اعلانیہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر قدرت نے مجھے آج یہاں لا کے کھڑا کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اساتذہ کرام کا ادب ہے۔ ہم ان کا ادب کرتے رہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، ہم جیسے کھوٹے سکے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر آپ زندگی میں کھڑا بننا چاہتے ہو، یہ آپ کے ٹیچرز یہاں موجود ہیں، پرنسپل صاحب موجود ہیں، ان کا ادب کرنا سیکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا جس نے ایک حرف مجھے سکھایا وہ میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو یہ تو آپ کو فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری کتابیں ختم کراتے ہیں، محنت کراتے ہیں، اتنی سٹرگل کرتے ہیں، آپ ان کا ادب ویسے ہی ادب کرنا سیکھو جیسے ہم اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، باپ سے کم نہیں ہے۔ سو آخر میں میری طرف سے کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے، مل کے ہم کریں گے۔ اینڈ دی کلوزنگ سب سے امپورٹنٹ میں چاہوں گا کہ ایک نعرہ ہم سب مل کے پاکستان زندہ باد کا لگائیں۔ اگر ویڈیو کیپچر کرنے والی ٹیم موجود ہے تو ان کو کیپچر ضرور کیجئے گا۔ میں چاہوں گا یہ نعرہ کیپچر ہوا، دنیا کا کوئی بندہ، کوئی ملک میرے ملک کے خلاف بات کرنے لگے نا تو اس نعرے کو دیکھ لے، اس کی جان نکلنی چاہیے۔ سو میں کہوں گا پاکستان، آپ سب نے مل کے کہنا ہے زندہ باد پاکستان۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب قاسم علی شاہ صاحب۔
آپ نے بات کی خدمت کی، آپ نے بات کی سروس کی، آپ نے بات کی محبت کی، آپ نے بات کی اخلاقیات کی. انشاءاللہ یہ بچے ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، محبت کرنے والے بھی بنیں گے، پروفیسر بھی بنیں گے اور اچھا انسان بھی بنیں گے. آپ کے تبدیلی کے نعرہ کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آج کل تو آپ نے یہ جو بینر باہر لکھا ہوا بدل دو اکاڑا، تو اکاڑا کیسے بدلے گا؟ ایسے نہیں بدلے گا. اکاڑا بڑھے گا بدلے گا اچھے اخلاقیات والے لوگوں سے، اچھی سوچ والے لوگوں سے، اچھے انسانوں سے، اچھے طالب علموں سے، اور نیگیٹو مائنڈڈ بندوں کو پکڑنے سے.